آپ کی زندگی پر آپ کا اپنا اختیار ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں اپنے ماں باپ کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے، یعنی جتنی بھی نوجوان نسل ہے آج کی، اگر ہم اس کو اکٹھا کرنا چاہیں، اگر ہم اس کو کولیکٹیولی دیکھیں، تو آپ یقین کریں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ اپنے والدین کو اختیار دینا چاہتا ہو۔ وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، آگے اپنی مرضی سے بڑھنا چاہتے ہیں، دوستوں کی چوائس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار دیا جائے، اور ہر حوالے سے وہ اپنا اختیار خود مانگتے ہیں۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ ان سب چیزوں میں وہ اختیار کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی ایمان کا اختیار وہ کھو دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان کے حوالے تو کرتے ہی نہیں۔ اللہ ان کا تخلیق کرنے والا ہے، اپنے اللہ کے خالق ہونے کو بھول جاتے ہیں، اور اپنی مخلوق ہونے کو یعنی اپنے آپ کو مخلوق ہونے کو بھول جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں والدین ان کو لیکچر نہ دیں، یعنی اگر ہم کبھی ان سے بات کرنے لگتے ہیں، جیسے اکثر نوجوان بچے جو ہیں وہ گھروں میں، معاشرے میں، ارد گرد میں، اگر آپ ان کو کوئی بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا را لیکچر نہیں، پلیز لیکچر نہیں، پلیز آنٹی خاموش رہیے، یا پلیز انکل خاموش رہیے، لیکچر نہیں چاہیے۔ اب لیکچر اگر نہیں چاہیے، آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھ کر صرف اور صرف اپنے پاس اختیار رکھنا چاہتے ہیں، تو دراصل آپ اختیار کس کو دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ اگر آپ اپنے اوپر اختیار رکھتے ہوتے، اگر آپ اپنی زندگی میں بے بس نہ ہوتے، تو والدین کی اس ضرورت کو محسوس بھی نہ کرتے، اس وقت جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تھے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کو بنایا، والدین کا رشتہ پیدا کیا صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اپنے والدین کے ہاتھوں میں پرورش پائیں۔ ماؤں کو نسل کی تربیت کرنے کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ سمجھ سکیں، بچے سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے دنیا میں چلنا ہے۔ ماں کو کہا گیا کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو دین و دنیا کے بارے میں سکھائیں۔ یعنی دنیا اگر باپ سکھا رہا ہوتا ہے، دنیا سے لڑنا باپ سکھا رہا ہوتا ہے، جھگڑنا باپ سکھا رہا ہوتا ہے، وہاں کیریئر بنانا باپ سکھا رہا ہوتا ہے، تو ماں اس کی دین کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں اس کو دعائیں یاد کرواؤ، کلمہ یاد کرواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن بچے آج کل کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بالا تر، جیسے ہی وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے جو ہیں سپر پاور ہم ہی ہیں۔ یعنی اس سے آگے جو ہے وہ دنیا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن بیٹے، میری بچیوں، میرے بچوں، میں آپ لوگوں کو ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اپنے طریقے سے، تو کتنے شیطانی کام ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ میوزک، غلط قسم کی ڈریسنگ، غلط چیزوں کی طرف انوالو ہونا، غلط باتوں کی طرف انوالو ہونا۔ نیٹ نے آپ کو کیا کچھ نہیں سکھا دیا، اور زندگی کے ان جو مقاصد تھے، اصل مقاصد تھے، ان سے دور کر کے تمہیں اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف شیطانی جو طاقتیں ہیں، شیطانی عمل دخل ہیں، وہ تمہارے ارد گرد آ گئے ہیں۔ گیمز ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اور ہر ماں یہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ بچے گیمز کھیلنا نہیں چھوڑتے، بچے کمپیوٹر نہیں چھوڑتے، بچے فلاں چیز نہیں چھوڑتے۔ مطلب ہر جگہ پہ یہ ایک وہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ اگر والدین فون نہیں لے کر دیتے تو بھی وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے فون کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے باپ کے فون کو استعمال کرتے پیدا ہوتے ہی وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ کون سی چیز انہوں نے دیکھنی ہے۔ اور اب اس میں آپ کو، اگر آپ کسی اسلامی لیکچر کو بھی دکھاتے ہیں تو اس کے نیچے بھی آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو غلط تربیت کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ماں باپ کی جو اصل حیثیت ہے وہ اپنی جگہ مقدم ہے،
اور بچے کا دماغ جو ہے جب خالی ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ سوچ نہیں رہا ہوتا، وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ بے مقصد چیزیں جو وہ دیکھ رہا ہے، بے مقصد چیزیں جن کو وہ ایکسپلور کر رہا ہے، بے مقصد ویڈیوز، بے مقصد اور فضول، اور وہ جو شیطان کا گھر ہیں ان کو وہ جب ایکسپلور کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی شیطان کے حوالے کر رہا ہے۔ تو شیطان کے حوالے کرنے کی بجائے اگر ہمارے بچے تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو اختیار دینے کی بجائے ہم جو اب شیطان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں چلائے، بالکل اسی طرح جیسے ریموٹ کنٹرول آپ چلا رہے ہیں، جیسے کوئی گیم آپ کھیل رہے ہیں، اسی طرح شیطان آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اسی طرح شیطان آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اسی طرح شیطان آپ کو اندھیروں کے اس کنویں میں ڈال رہا ہے جہاں آپ کا کچھ نہیں بچے گا، جہاں جہنم ہے اور جہاں انسان پہنچ کر بالکل بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس دنیا میں بیٹا آپ لوگ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے مت کرو، اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اس دنیا میں سمجھ لو کہ اگر والدین تمہیں کوئی بات سکھا رہے ہیں، اگر کوئی بڑا تمہیں کوئی بات سکھا رہا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا دور یہ ہو گیا ہے، ہم ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ اگر کوئی ماما چاچا تایا پہلے ہمیں سمجھاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ سمجھایا مت کریں، تھپڑ لگا دیں، پتہ لگے ان کو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن آج ہم کسی کو یہ جرت نہیں دیتے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کسی بڑے کو یہ جرت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے بچے کو کچھ کہہ سکے، اور ہم بچوں کے سامنے ہی کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا۔ اب یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خراب سے خراب تر کرتی چلی جاتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ ہم ماں باپ کا بھی قصور ہے اور کچھ ہمارے بچوں کا بھی۔ اس معاشرے میں رہ کر، ایک دوسرے سے مل کر، وہ بچوں کو بھی وہ چیز جو ہے اڈاپٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کے خالی دماغ کو شیطان کا گھر نہ بنائیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں، ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو کہ جیسے ڈرائنگ ہے، جیسے کھیلنا ہے، جیسے جس میں ان کا جسم بھی تھکے، جس میں ان کو نیند بھی آئے، جس میں ان کو یہ لگے کہ ہم نے آرام بھی کرنا ہے، جس میں ان کو لگے کہ یہ چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ جتنی بھی نیگیٹیو وہ ہیں چیزیں ہیں ان سب سے ان کو چھڑوائیں۔ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور اس طرح رکھیں کہ انہیں معلوم نہ ہو، یعنی کوشش یہ کریں کہ ان کی عزت نفس اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ایمان کو بھی بچائیں، کیونکہ ایمان جس کا رہ گیا وہی، جس کا ایمان سلامت ہے وہی شخص سلامت ہے، اور جس کا ایمان سلامت نہیں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں۔ ہم آپ مر جائیں گے، لیکن ہماری اولاد کیسے ان تمام چیزوں سے گزرے گی جو اسے زندگی میں فیس کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے مت کریں، انہیں بچائیں۔